محمد ہم نے کی، مالک تیرے پاس نہ گود ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، تیرے پاس اعضاء و جوارے نہیں ہے، تو مریم کی پرورش تو نے کیسے کی؟ کیسے کی؟ اگلا ٹکڑا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، ہم نے مریم کی پرورش ایسے کی کہ اسے زکریا کی گود میں دے دیا۔ ہم نے مریم کی پرورش ایسے کی کہ مریم کو زکریا کی گود میں دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مریم ہے معصومہ، غیر معصوم کی گود میں پڑ نہیں سکتی، اس لیے نبوت کی گود رکھی کہ اس میں مریم پڑ جائے۔ پروردگار یہ رحمت للعالمین ہے، یہ تیرا آخری رسول ہے، زکریا ہی کو اٹھا دے کے پرورش کر دے۔ پروردگار زکریا ہی کو اٹھا دے، مر گئے ہیں نا زکریا ہی کو اٹھا دے کہ وہ تیرے نبی کی پرورش کر دے۔ کہا کہ نہیں، وہ تو مر گئے۔ اچھا پروردگار عیسیٰ تو زندہ ہے نا، اتار دے آسمان سے کہ آئے، معصوم ہے، تیرا نبی بھی معصوم ہے، آئے اور تیرے محمد کی پرورش کرے۔ تو آواز قدرت آئی کہ اگر پرورش کرنے والا زکریا اور عیسیٰ سے بلند نہ ہوتا، محمد کی پرورش میں اگر پرورش کرنے والا زکریا سے اور عیسیٰ سے بلند نہ ہوتا تو ہم بھیج دیتے عیسیٰ کو۔ بھائی ہم نے تو اسے بھیجا ہے جو عیسیٰ سے بھی بلند، زکریا سے بھی بلند۔ مالک یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ عیسیٰ نبی ہے، زکریا نبی ہے، جبکہ یہ پڑھنے والا نبی نہیں ہے۔ کہا فرق سمجھو، نہ نسل عیسیٰ میں امامت ہے، نہ نسل زکریا میں امامت ہے۔ امامت چلے گی تو ابو طالب سے چلے گی۔ میرا ابو طالب سمجھ میں آ گیا؟ ابھی تو میں پیغمبر کی زندگی کے کچھ اجزاء اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ ابو طالب ہے نبی کی پرورش کرنے والا۔ جملہ سننا، جس زمانے میں ابو طالب نے نبی کی پرورش کی، اس زمانے میں عرب کے ہر خاندان میں بزرگ موجود تھے، لیکن عربوں میں اور ابو طالب میں فرق یہ ہے کہ عربوں نے کافروں کی پرورش کی، کافر کی پرورش کرنے کا موقع ہر کافر کو ملا، کافر کی پرورش کرنے کا موقع ہر کافر کو ملا، لیکن ابو طالب نے، بھائی بہت توجہ رکھیے گا، ابو طالب نے جو محمد رسول اللہ کی پرورش کی، تو یہ شرف اولین و آخرین میں اب آخری ہے، اس لیے کہ محمد خاتم النبیین، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جب نبی نہیں آئے گا تو پرورش کرنے والا کہاں سے آ جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، بات پہنچ رہی ہے نا؟ اچھا، میرا نبی پلتا رہا، میرا نبی پل کے جوان ہوا۔ بہت آہستہ بڑھ رہا ہوں میں کہ ذرا نبوت کے کچھ اسٹیجز میرے سننے والوں تک پہنچ جائے۔ جوان ہوا اور اب خدیجہ کے غلام میسرہ نے آ کے پیغام دیا۔ کیا پیغام ہے؟ کمال ہے۔ کہا محمد، ہماری مالکہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے، ہماری مالکہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ کہا بھائی میسرہ سنو، ہر کتاب میں نبی کا یہ قول ملے گا، میسرہ سنو، مجھے کوئی اعتراض تو نہیں ہے،
لیکن میں نے آج تک کوئی کام اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. میں نے آج تک کوئی کام اپنے چچا ابو طالب کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. کوئی کام نہیں کیا. اب سمجھ میں آیا ابو طالب بھائی نبی کی 2 زندگیاں, اعلان نبوت سے پہلے, اعلان نبوت کے بعد. اعلان نبوت کے بعد ان اتبع الا ما یوحی الی, میں پیروی کرتا ہوں وحی الہی کی. اعلان نبوت کے بعد محمد پیروی کرے وحی الہی کی, اور اعلان نبوت سے پہلے محمد پیروی کرے ابو طالب کی. چلتے رہو میرے ساتھ, بہت آہستہ آہستہ فکر آگے بڑھ رہی ہے. میرے ساتھ چلتے رہو, کسی مرحلے فکر تک جانا ہے. اچھا رک جاؤ. ابھی شادی کہاں, پیدا ہوا بچہ, وہ پرورش کرنے والے کے خاندان میں پیدا ہوا نا. بچہ پیدا ہوا پرورش کرنے والے کے خاندان میں. نام کیا ہے بچے کا؟ کوئی آواز؟ بھائی وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے, جو آخر میں خاتم النبیین کہلایا, اس بچے کا نام کیا ہے؟ سب کہہ رہے ہیں محمد. لیکن جاؤ قرآن میں دیکھنا, سورہ صف میں مبشرن برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد. عیسیٰ نے کہا کہ میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو نبی اولو العزم کہہ رہا ہے, نبی اولو العزم کہہ رہا ہے کہ محمد کا نام محمد نہیں ہے, احمد ہے. تو بھائی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ احمد رسول اللہ. بھائی کوئی مسلمان نہیں پڑھتا. جب کوئی مسلمان نہیں پڑھتا تو میں پوچھ رہا ہوں کہ بھئی یہ محمد تمہیں کس نے دیا؟ کہا رسول کا نام تھا. ارے بھئی یہ نام رکھا کس نے؟ اب جواب دینے والا چپ ہے, اس لیے کہ نام تو ابو طالب نے رکھا تھا. تاریخ میں بچہ پیدا ہو گیا, نام رکھا محمد ابو طالب نے. اور حدیثوں میں کیا لکھا ہوا ہے وہ سنو گے. حدیثوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے لفظ محمد کو آسمانوں کے حجابوں میں پوشیدہ کیا تھا تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑ سکے, اور یہ نام مخصوص ہو جائے میرے حبیب کے لیے. اب وہ چچا کیسا تھا جو زمین پر بیٹھا ہوا آسمانوں کے حجابوں کو دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا بچہ پیدا ہوا, پلا, بڑھا, جوان ہوا, خدیجہ کا ملازم ہوا, اور ایک دن خدیجہ کا غلام میسر آیا کہ محمد میری مالکہ چاہتی ہے کہ تم سے شادی کرے. کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جب تک میں اپنے چچا سے مشورہ نہ کر لوں ہاں نہیں کر سکتا. اس لیے کہ میں نے کوئی کام اپنے چچا کے مشورے کے بغیر نہیں کیا. آئے چچا کی خدمت میں, کہنے لگے چچا میسرہ یہ پیغام لے کے آیا تھا. میسرہ یہ پیغام لے کے آیا تھا. کہا پھر تم نے کیا کہا؟ کہا چچا آپ تو جانتے ہیں نا کہ میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا. میں آپ کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا. کہا بیٹے خواہش تو میری بھی تھی. دیکھو کیا خواہشیں ٹکرائی ہیں. خدیجہ کی مرضی ہے, رسول کی مرضی ہے. چچا کہہ رہا ہے خواہش تو میری بھی تھی لیکن غربت کی وجہ سے خاموش ہو گیا. لیکن بھتیجے اگر تو ہاں کر دے تو ساری شادی کا بندوبست میری ذمہ داری ہے. ساری شادی کا بندوبست. سنے جاؤ
آج چاہ رہا ہوں کہ سیرت رسول کے کچھ تھوڑے سے رخ سامنے آ جائیں اور میرا محمد سمجھ میں آ جائے. بیٹے تم ہاں کر دو ہاں ہدیہ سے شادی کو. بندوبست شادی کا میں کروں گا. کہتے ہیں کہ ابو طالب تو فقیر تھے. کہتے ہیں کہ ابو طالب تو فقیر تھے. بھائی ایسے ہی فقیر تھے کہ محمد کی شادی کے بعد 3 دن اپنی جیب سے محمد کا ولیمہ کیا. ایسے ہی فقیر تھے کہ متواتر 3 دن تک 3 وقت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی شادی کا ولیمہ کیا. تو فقیر اس سے پہلے نہیں تھے, تمہارے رسول پر خرچ کر کے فقیر بنے.